قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ سورۃ القصص میں فرمایا، تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مؤمنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ نیز فرمایا، پھر اس روز تم سے شکر گزاری کی نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا، جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ مذمت زدہ اور دھتکارا ہوا ہو کر داخل ہوگا۔ اس مضمون کی آیات کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ 5 آیات جو آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ راز الصالحین کے باب نمبر 56 سے ہیں۔ اس میں پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ بعد میں آنے والے ایسے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا۔ نماز کو کھونا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اور نماز کو کھو دیتا ہے یعنی نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ دراصل دین کی ایک بنیاد یا دین کی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جب کوئی عمارت کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے باقی حصوں کو گرانا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کی نماز میں خلل آ جائے، وہ صحیح طور پر ادا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کے باقی حصوں کو بھی آسانی کے ساتھ کھو دیا، یا اس کا باقی دین بھی ایک کے بعد پھر ایک ضائع ہوتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو مومن اور کافر کے درمیان فرق بتایا گیا، اور نماز کا ترک کرنا کافرانہ کام میں سے ایک کام بتایا گیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے در حقیقت انکار کیا، گویا ایک طرح سے کفر کیا۔ یعنی اس شخص کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کا وہ عمل ایک کافرانہ عمل قرار پائے گا۔ لیکن یہاں جس موضوع پہ یہ آیت لائی گئی ہے وہ صرف نماز کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ نماز چھوڑنے کا سبب بتایا گیا ہے کہ نماز انسان کب ترک کرتا ہے۔ تو اس کی جو یہاں وجہ بتائی گئی وہ یہ کہ دنیا کی محبت میں یا غفلت کی وجہ سے۔ تو ایسی غفلت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت میں جب نماز چھوڑی جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فسوف یلقون غیا، کہ انہیں ضرور اس گمراہی کی سزا ملے گی۔ اور غی کا لفظ جو ہے یہ جہنم کی ایک گھاٹی کا نام بھی ہے کہ ان کی سزا کے طور پر انہیں وہ جگہ ملے گی۔ پھر فرمایا کہ ہاں جو توبہ کر لے، یعنی اگر نماز جیسا فعل بھی چھوڑنے کے بعد اس ریئلائز کرے اور اسے خیال آ جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، تو ایسی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر نیک عمل کرتا چلا جائے، کیونکہ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے انسان معافی مانگے پھر اس گناہ کا ارتکاب دوبارہ نہ کرے، بلکہ اس کی جگہ پر نیک عمل کر کے اسے کمپنسیٹ کرے۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ ذرا برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ دوسری آیت جو ہے وہ قارون کے بارے میں ہے۔ قارون، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین انسان تھا، جس کے اتنے بڑے خزانے تھے کہ جن خزانوں کی کنجیاں ایک اونٹوں کی ایک بڑی جماعت اپنے اوپر اٹھاتی تھی۔ یعنی کہا یہ کہ مال و دولت اٹھانے کو کہا جائے، نہیں، وہ صرف چابیاں۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تالے زیادہ لگ جائیں تو کی رنگ بھاری ہو جاتا ہے، تو وہ ایک کی رنگ زیادہ سے زیادہ
بہت سی جگہوں کو سنبھالنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں قارون کی دولت کا کہ اس کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا کہ جس کی صرف کنجیاں انسان نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ اونٹوں کی ایک جماعت پہ لادنی پڑتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کو۔ ظاہر ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو عموماً اپنی کنجیاں ساتھ لے کے نکلتا ہے، تو قارون بھی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہوگا تو نہ صرف یہ کہ خود اور اس کا مال و اسباب میں سے خدم حشم، بلکہ اس کے ساتھ جو اس کی چابیاں اور کنجیاں تھی خزانوں کی، وہ بھی ساتھ لد کے جاتی تھی۔ اب یہ کہ جب وہ اس حال میں نکلتا تھا، فخرج علی قومہ، اپنی قوم کے سامنے جب آتا تو ایک دن ایسے ہی وہ نکلا تو جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے وہ اسے دیکھ کر بہت حسرت سے کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے پاس علم تھا، جو علم کو دولت سمجھتے تھے، وہ کہنے لگے خدا سے ڈرو، ویلکم، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ اس دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ لمن آمن و عمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی تم مال کی حرص میں مبتلا ہو کر نیک عمل کو نہ چھوڑو، بلکہ وہ کام کرو کہ جس سے تم آخرت میں ان خزانوں کے حقدار ہو جاؤ۔ پھر سورۃ الہاکم التکاثر کی آیت ہے جو آپ سب نے بہت کثرت سے پڑھی بھی ہوگی نمازوں میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ عطا ہوا اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ سوال پھر کس چیز کا کیا جائے گا؟ کیا سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی یا نہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہوگا کہ ان نعمتوں کو پا کر تم نے کتنا شکر ادا کیا، اور اس مال کو پا کر اللہ کا کتنا حق ادا کیا، اور اللہ کے بندوں کا کتنا حق ادا کیا۔ اس لیے کہ مال کو تو خیر کا لفظ دیا گیا قرآن پاک میں کہ یہ خیر ہے، بھلائی ہے، لیکن یہ مال کب خیر بنتا ہے؟ جب اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کہ من کان یرید العاجلہ، جو شخص جلدی ملنے والی نعمتیں چاہتا ہے، مراد ہے دنیا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو اس میں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ جو مانگے اسے دے ہی دے، اور جتنا وہ مانگے اتنا ہی دے دیں، یعنی دونوں چیزوں میں ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دنیا کی کوئی نعمت اور دنیا کی کوئی بھلائی ہی نہ مانگے کہ آخرت میں پھر جہنم ملے گی، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نیک کاموں کا صلہ بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں مل جائے اور اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے وہ اپنے آخرت کے گھر کو سنوار سکے، تو اس کی یہ نیکی اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی، بلکہ اسے آخرت میں اس کا کوئی بھی وزن نہ دیا جائے گا، جیسے کہ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم ان کے لیے قیامت میں کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ یعنی نیت کی خرابی کی وجہ سے اگر انسان کسی نیک عمل کو اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے اور دنیا میں اس کو اس کا اچھا بدلہ مل جائے، تو اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی جزا نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس کے بعد اس کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے ڈالیں گے۔